ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں رسول حمزہ توف کی کتاب میرا داغستان، آواز وجی احمد صدیقی۔ اسلوب اور طرز ادا۔ مغنی کی آواز پہچان اس کی تو زرگر کا انداز پہچان اس کی، کوباچی کی دستکاری کے ایک نمونے سے۔ تم مجھے ڈانٹ کیوں رہے ہو؟ میں ڈانٹ نہیں رہا ہوں، میرے بات کرنے کا انداز ہی ایسا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان مکالمہ۔ تمہاری نظمیں شاعری نہیں لگتی، یہی میرا اسلوب ہے، قاری اور شاعر کے درمیان مکالمہ۔ جب بزرگوں کو کسی معاملے پر گفتگو کرنی ہوتی تو ہم لڑکوں کو گاؤں پنچایت میں بیٹھنے کی اجازت نہ ہوتی۔ ہم کچھ دور ایک بڑی سی چٹان پر بیٹھے یہ دیکھا کرتے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ ایک دن ہم نے دیکھا آندھی گاؤں سے آنے والے ایک مہمان نے پورے 1 گھنٹے تک گاؤں پنچایت کو خطاب کیا، اور اس پوری مدت کے دوران سارے لوگ پورے انہماک کے ساتھ اس کی تقریر سنتے رہے۔ یہ دیکھ کر ہم لوگوں نے یقین کر لیا کہ آندھی سے آنے والا یہ مہمان ضرور کوئی اہم خبر لایا ہوگا، تبھی تو سب لوگ دم سادھے اس کی بات 1 گھنٹے تک سنتے رہے۔ گھر پہنچ کر میں نے ابا سے پوچھا، یہ آندھی سے آنے والا مہمان کون سی خبر لایا تھا؟ اوہ، وہی باتیں تھیں جو ہم صدا کے رہنے والے کم از کم 20 بار سن چکے ہوں گے، مگر اس کے بولنے کا انداز ایسا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو سننے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ وہ واقعی مقرر ہے، خدا اس کی زندگی بڑی کرے۔ ذاتی طرز نگارش کے بارے میں۔ ہر جانور کے اپنے اطوار ہوتے ہیں، شکاریوں کو دھوکہ دے کر بچ نکلنے کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر شکاری بھی جانور کو دھوکہ دینے اور شکار کر لینے کے اپنے اپنے طریقے کا مالک ہوتا ہے، اور بالکل اسی طرح ہر ادیب کا بھی اپنا انداز ہوتا ہے، لکھنے کا اپنا ڈھنگ ہوتا ہے، اس کا اپنا کردار ہوتا ہے اور اس کا ذاتی اسلوب ہوتا ہے۔ جب میں پہلی بار ایک نوجوان شاعر کی حیثیت سے ادارہ ادب میں تعلیم حاصل کرنے ماسکو آیا تو مجھے یہ ماحول قطعی اجنبی اور نامانوس محسوس ہوا۔ یہاں کی ایک ایک چیز میرے لیے سبق آموز تھی۔ خود ماسکو، سیمینار اور ان سیمیناروں میں حصہ لینے والے مشہور شعراء اور پروفیسر صاحبان، میرے ہم جماعت اور طالب علموں کی اقامت گاہ میں میرے ساتھی طلباء، قدم قدم پر اور چہار طرف سے ملنے والی ہدایتوں کے ہجوم میں تھوڑی دیر کے لیے میں کھو سا گیا اور ایک نئے انداز میں لکھنے لگا۔ میں نے ایک ایسا عجیب سا اسلوب اختیار کر لیا جس سے اس وقت تک آوار ادب قطعی نامانوس تھا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں کہ اس وقت میری بڑی خواہش یہ تھی کہ میری نظموں کا روسی زبان میں ترجمہ ہو۔ میں کسی نہ کسی طرح روسی قارئین کے حلقوں تک پہنچنا چاہتا تھا، اور میرا خیال یہ تھا کہ میں نے یہ جو نیا انداز اور نیا اسلوب اختیار کیا ہے، اس سے مجھے روسی قارئین تک پہنچنے اور ان میں مقبول بننے میں بڑی مدد ملے گی۔ میں نے اپنی مادری زبان آوار کے آہنگ کو اور اس کی شاعری کی مخصوص نغمگی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ میرے نزدیک اہم ترین چیز ساخت اور اصل خیال رہ گیا۔ میں نے سمجھا کہ اس طور پر میرا اپنا رنگ وجود میں آ رہا ہے، لیکن جیسا کہ مجھے اب جا کر احساس ہوتا ہے، میں چالاکی سے کام لے رہا تھا۔ خوش قسمتی تھی کہ جلد ہی مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ شعر گوئی اور چالاکی میں کوئی مطابقت نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے پہلے ہی میرے دور اندیش باپ نے اسے محسوس کر لیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے میری نئی نظمیں پڑھیں، وہ سمجھ گئے کہ میں دمبے کی چربدار دم کے عوض پورا دمبا چھوڑ دینے کی تیاری کر رہا ہوں۔ میں ایک ایسی بنجر اور پتھریلی زمین پر ہل چلانے کی کوشش کر رہا ہوں
جس میں کبھی کوئی چیز اگ نہیں سکتی، چاہے کتنی ہی آبیاری کیوں نہ کی جائے، اور میں بغیر بادلوں کے بارش کی آرزو کر رہا ہوں۔ ابا نے یہ سب کچھ فوراً ہی محسوس کر لیا تھا، لیکن وہ طبیعت کے لحاظ سے انتہائی محتاط اور لیے دیے رہنے والے انسان تھے۔ ایک دن بات چیت کے دوران انہوں نے کہا، رسول، مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ تمہارا طرز تحریر بدلتا جا رہا ہے۔ ابا، اب میں خاصا بڑا ہو گیا ہوں۔ طرز تحریر پر توجہ تو اس وقت دی جاتی ہے جب بچہ اسکول میں ہو۔ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے تو لوگ صرف یہی نہیں جاننا چاہتے کہ وہ کس طرح لکھتا ہے، بلکہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ لکھتا کیا ہے۔ یہ بات ملیشیا کے کسی سپاہی یا کسی گاؤں میں سوویت کے سیکریٹری کے بارے میں تو کہی جا سکتی ہے، جس کا کام اندراج کرنا اور اسناد دینا ہے، لیکن شاعر کے لیے ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا آدھا کام یہ بھی ہے کہ وہ لکھتا کس طرح ہے اور اسلوب کون سا اختیار کرتا ہے۔ کسی نظم کا خیال کتنا ہی اچھوتا کیوں نہ ہو، نظم کو حسین اور دلکش بھی ہونا چاہیے، اور صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ اس کے حسن میں انوکھا پن بھی ضروری ہے۔ شاعر اسی وقت شاعر بنتا ہے جب وہ اپنی ذات کا عرفان بھی حاصل کر لے اور اپنا ذاتی رنگ اور اسلوب بھی دریافت کر لے۔ تم بڑی جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔ تیز رفتار، چنچل اور شور مچانے والا پہاڑی چشمہ کبھی بھی سمندر تک نہیں پہنچ پاتا، بلکہ اپنے مقابلے میں کہیں زیادہ پرسکون اور نرم رو دریا میں جذب ہو جاتا ہے۔ جو چڑیا لگاتار اپنا گھونسلہ بدلتی رہتی ہے اور کبھی یہ طے نہیں کر پاتی کہ کون سے گھونسلے کا مستقل انتخاب کرے، وہ آخر کار گھونسلے کے بغیر رہ جاتی ہے۔ کیا یہ زیادہ آسان نہیں کہ خود اپنا گھونسلہ بنایا جائے؟ اس طرح انتخاب کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور آج جب کہ میں زندگی کی 40 منزلیں طے کر چکا ہوں، اکثر اپنی 40 کتابیں لے کر بیٹھتا ہوں اور ان کے اوراق الٹتا ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے گیہوں کا جو کھیت بویا ہے اس میں دوسرے کھیتوں کے پودے بھی گھسائے ہیں، ایسے پودے جنہیں میں نے بویا بھی نہ تھا۔ ایسا تو نہیں کہ یہ سب گھاس پھوس ہوں، شاید وہ اچھے پودے ہیں، مثلا جو، جئی اور رئی وغیرہ، لیکن گیہوں کے کھیت میں یہ کچھ کھپتے نہیں۔ مجھے اپنے گلے میں بعض ایسی بھیڑیں نظر آتی ہیں جو اس گلے کی نہیں لگتی۔ یہ بھیڑیں نہ تو کبھی پہاڑ کی بلندی کی عادی ہو پائیں گی اور نہ ہی وہاں کے ماحول کی۔ کبھی کبھی اپنے آپ میں مجھے غیر لوگ ملتے ہیں، لیکن اس کتاب میں صرف میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ کسی کا دخل مجھے گوارا نہیں، اچھا ہوں یا برا۔ بہرحال میں جیسا بھی ہوں مجھے قبول کیجیے۔ پہاڑی علاقوں میں شادی بیاہ کی تقریبوں میں جب کوئی پہاڑی مہمان شرکت کے لیے آتا ہے تو وہاں پہلے سے موجود لوگوں سے پوچھتا ہے، تعداد پوری ہو چکی ہے یا میرے لیے گنجائش باقی ہے؟ اس پر وہاں بیٹھے لوگ جواب دیتے ہیں، اگر تم واقعی تم ہی ہو تو اندر آ جاؤ۔ یہ رہی میری کتاب، اور میں اس کتاب کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اپنا الگ وجود ہے جو دوسروں سے مختلف ہے۔ میں حقیقتاً ادیب بننا چاہتا ہوں، کوئی ایسا اداکار نہیں جو اسٹیج پر ادیب کا رول ادا کر رہا ہو۔ کبھی کسی ایسے ایکٹر کو دیکھیے جو اسٹیج پر برانڈی پی رہا ہو، وہ نشے میں دھت محسوس ہوگا، اس کی آواز بھاری ہوگی، الفاظ جھٹکے کے ساتھ اس کے منہ سے نکل رہے ہوں گے، گردن نشے کے بار سے جھکی ہوگی۔ یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جس بوتل سے شراب پیتا نظر آ رہا ہوگا اس میں شراب کی جگہ چائے بھری ہوگی، اور چائے آپ کتنی ہی پی جائیے نشہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ وہ لوگ بھی مجھ سے متفق ہوں گے جنہوں نے کبھی شراب کو منہ نہ لگایا ہو۔ ایسا ہوتا ہے جب کسی ڈرامے میں کسی شاعر کا کردار پیش کرنا ہوتا ہے تو ڈرامہ نگار کے لیے اس کے اشعار لکھنے کا کام مشکل ترین ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر ڈرامے کا شاعر
اپنی لکھی ہوئی نظمیں نہیں پڑھتا، لیکن بغیر شاعری والا تو وہ شاعر کہاں ہوا؟ اس میں اور کسی کھڑکی پر سجاوٹ کے لیے رکھے ہوئے پیپر ماشی کے گڈے میں فرق کیا رہ گیا؟ مجھے اپنی نمائندگی آپ کرنی چاہیے۔ عمر، پشکن یا بائرن جیسے لوگوں کی بھی مشابہت میرے یہاں نظر نہ آنی چاہیے۔ جب کوئی چور بھینس کی چوری کرتا ہے تو اس کی سینگ یا دم کاٹ دیتا ہے تاکہ پہچانی نہ جا سکے۔ اس طرح جب کچھ چور کار کی چوری کرتے ہیں تو اس کا رنگ بدل دیتے ہیں، لیکن چوری بہرحال چوری ہے، چاہے اسے چھپانے میں کتنی ہوشیاری سے کام کیوں نہ لیا جائے۔ مجھے سب سے زیادہ مسرت اس وقت ہوگی جب کتاب پڑھنے کے بعد لوگ بے ساختہ کہہ اٹھیں کہ بے شک رسول نے یہ کتاب اپنے مخصوص رنگ میں لکھی ہے۔ مجھے گانے والی چڑیا چوں چوں کرنے والی چڑیوں سے زیادہ پسند ہے۔ مجھے فضا میں پرواز کرتی چڑیاں ان چڑیوں سے زیادہ اچھی لگتی ہیں جو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر بیٹھی دانہ چگ رہی ہوں۔ مجھے سمندر میں شاہانہ آن بان کے ساتھ رواں دواں جہاز اس جہاز سے کہیں زیادہ اچھا لگتا ہے جو کسی بندرگاہ پر کھڑے جہازوں کے ہجوم میں کھو گیا ہو۔ ہلکی ڈونگی کو دیکھیے جو سمندر کی ہر موج کے ساتھ ہچکولے کھاتی رہتی ہے، اور اس کے برخلاف بلند و بالا جہاز پر نظر ڈالیے جو طوفان میں بھی پوری استقامت کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ شراب کا ایک قطرہ بھی گلے سے اتارے بغیر بے وقوف آپس میں یوں الجھتے اور لڑتے ہیں جیسے نشے میں دھت ہوں۔ اس کے برعکس شراب کا ایک بڑا سا قدح پینے کے بعد بھی عقل مند آہستہ آواز میں باتیں کرتے ہیں، پرامن اور سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ رسول کی لکھی کتاب، لوگوں کے ہاتھوں میں اس طرح جا اور ان سے اس طرح ملاقات کر جیسے رسول کی لکھی کتاب کو کرنا چاہیے۔ جب کوئی اجنبی کسی پہاڑی گاؤں کے مکان میں داخل ہوتا ہے تو اس سے 3 دن تک نہ تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے اور نہ ہی یہ کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ میری کتاب کا استقبال بھی اسی طرح کیجیے۔ اس سے یہ مت پوچھیے کہ وہ کیا ہے، کہاں سے آئی ہے اور کس کی فکر کا نتیجہ ہے۔ اسے خود اپنے بارے میں سب کچھ بتانے کا موقع دیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جیسا ہوں آپ کو ویسا ہی نظر آؤں، نہ اس سے اچھا نہ اس سے خراب۔ اگر 20 سال کی عمر تک آپ میں توانائی نہ پیدا ہو سکے تو اس کا خیال چھوڑ دیجیے، کیونکہ اب یہ کبھی پیدا نہ ہوگی۔ اگر 30 سال کی عمر تک آپ میں بذلہ سنجی اور طبائی کا مادہ نہ پیدا ہو سکے تو اس کی امید نہ کیجیے، کیونکہ اب اس کی عمر گزر گئی۔ اگر 40 سال کی عمر تک آپ کے پاس پیسہ نہ جمع ہو سکے تو اسے بھول جائیے، کیونکہ اس کا وقت نکل چکا ہے۔ یہ ایک روسی کہاوت ہے۔ پہاڑی باشندوں کا کہنا ہے اگر 40 سال کا ہونے کے باوجود کوئی انسان عقاب جیسے شہروں کا مالک نہ بن سکے تو وہ کبھی پرواز نہ کر سکے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری گاڑی اسی راستے پر چلے جو اس کی اپنی شاہراہ ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو اس پہاڑ سے جس کے دامن میں میرا گاؤں واقع ہے لا تعداد سوتے میرے گاؤں کی طرف بہتے ہوئے آتے ہیں۔ نیچے آنے کے بعد یہ سارے دھارے آپس میں مل جاتے ہیں اور یوں برساتی پانی کی ایک جھیل سی وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن اس جھیل سے جب یہ پانی آگے بڑھتا ہے تو اس کی صورت پانی کے ایک بڑے دھارے جیسی ہوتی ہے۔ میرے گاؤں کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان سے بہت ساری پگڈنڈیاں میرے گاؤں کی طرف اترتی ہیں، اور یہ ساری پگڈنڈیاں اسی طرح گاؤں میں آ کر ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں جیسے برساتی پانی کے نالے۔ لیکن اگر آپ کو ضلع کے صدر مقام کی طرف جانا ہو، قریبی قصبے میں جانا ہو یا اس سے آگے کی دنیا کی طرف بڑھنا ہو تو اس کے لیے صرف ایک ہی سڑک ہے، کشادہ اور چوڑی چکلی سڑک۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں خود کو کسی شاہراہ سے تشبیہ دوں
یا کسی پرجوش دھارے سے۔ مجھے تو صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ اپنے گاؤں سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگوں کے خیالات، ان کے الفاظ اور ان کے جذبات میرے اندر مجتمع ہو گئے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح پہاڑ سے گرنے والے نالے اور اترنے والی پگڈنڈیاں میرے گاؤں میں پہنچ کر آپس میں مل جاتی ہیں۔ اور یہ میرا اپنا راستہ تھا، میری اپنی شاہراہ تھی جس نے مجھے گاؤں سے باہر شاعری کی دنیا تک پہنچایا۔ میں دنیا کے مختلف علاقوں میں آیا گیا ہوں، گوناگوں ریاستوں کی میں نے سیر کی ہے، متعدد ملکوں اور طرح طرح کے لوگوں سے ملا جلا ہوں۔ مجھے اس کا بھی موقع ملا ہے کہ کبھی صدارتی اور شاہانہ ضیافتوں میں شریک ہوں، کبھی وزیر اعظموں کی طرف سے دیے جانے والے استقبالیہ جلسوں میں شرکت کروں، اور کبھی محض وزیروں اور سفیروں کی پارٹیوں میں شریک ہوں۔ اس طرح کے استقبالیوں میں کتنا تذک و احتشام ہوتا ہے، گنجے سر اور پیروں کے جوتے کس آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہیں، ٹائیاں کس قدر صاف ستھری ہوتی ہیں، قمیض کے کالر اور کف کتنے بے داغ ہوتے ہیں، کتنے تپاک کے ساتھ سر جھکائے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف مسکراہٹیں پھینکی جاتی ہیں، ایک ایک لفظ اور ایک ایک انداز کتنا نپا تلا ہوتا ہے۔ اس طرح کی تقاریب میں اداکار وزیر اعظم معلوم ہوتے ہیں اور وزیر اعظم اداکار۔ ایسے استقبالیہ جلسوں میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے آپ میں نہیں رہ گیا ہوں۔ مجھے ایسے انداز اپنانے پڑتے ہیں جنہیں اپنانا مجھے کبھی پسند نہیں، اور ایسے جملے بولنے پڑتے ہیں جن کا نہ میں کبھی عادی رہا ہوں نہ عادی بننا چاہتا ہوں۔ اس طرح کی استقبالیہ تقریبوں کی چمک دمک میں اچانک مجھے بہت دور صدا کے گاؤں میں اپنے گھر کا چولہا یاد آ جاتا ہے، اور اس کے ارد گرد جمع اپنے اعزاء یاد آ جاتے ہیں، یا پھر مجھے کسی ہوٹل کے کمرے میں اپنے بے تکلف دوستوں کا حلقہ یاد آ جاتا ہے۔ طرح طرح کے کھانوں کے بجائے میرا جی چاہتا ہے کہ میں لہسن پڑی خطکالی کھاؤں۔ اوہ، آستین چڑھا کر گھر کے چولہے کے ارد گرد دوستوں کے حلقے میں بیٹھ کر خطکالی کھانے میں کتنا مزہ آتا ہے، اور اس طرح کھانے میں کہ چربی آپ کی انگلیوں سے ٹپک رہی ہو۔ جب میں کچھ ادیبوں کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی رسمی اور سرکاری استقبالیہ میں شریک ہوں۔ ان کے انداز، ان کے رکھ رکھاؤ اور ان کے بول چال میں بے تکلفی کی جگہ مجھے ایک طرح کا رسمی اور سرکاری انداز نظر آتا ہے۔ میری کتاب تجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے تو کسی رسمی یا سرکاری استقبالیہ میں شریک ہو۔ تیری زبان پر وہی الفاظ ہونے چاہیے جو تیری اصل فطرت سے ہم آہنگ ہوں۔ ایسی باتیں زبان پر کبھی نہ لانا جو محض انکسار یا پاسداری کے لیے کہی جاتی ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں جو گھر میں اپنے خاندان والوں، اپنی بیویوں، بچوں یا دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کا انداز ویسا ہی ہوتا ہے جیسا عام آدمیوں کا، لیکن اگر آپ ان کو دفتر میں ان کی کرسی پر بیٹھے دیکھیں تو وہ انتہائی خشک مزاج، نک چڑھے، بلکہ کسی حد تک ذلیل نظر آئیں گے۔ لگتا ہی نہیں کہ وہی آدمی ہے جسے گھر پر دیکھا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ان کے عہدے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے ان کی عادتیں، خصلتیں اور ان کے چہرے کے زاویے بھی بدلتے جاتے ہیں۔ میری کتاب خبردار، تیری فطرت میں بھی میری ہی طرح کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ شاندار استقبالیوں پر نہیں بلکہ دوستوں کے حلقوں پر جان دے۔ گھر کے سادہ چولہے سے اٹھنے والے دھوئیں سے عشق کر۔ تقاریب اور جشنوں کے لیے بنائے گئے بڑے کمروں سے نہیں، میدانوں اور کھیتوں سے محبت کر۔ کنسرٹ سے نہیں بلکہ زمین کی خاموش زبان سے آنے والی آوازیں سن۔ کانفرنس کے شور و غل پر دھیان نہ دے۔ کیا تو نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ لوگ کانفرنس میں کچھ اور کہتے ہیں اور بعد میں قطعی مختلف انداز میں گفتگو کرتے ہیں؟ اپنی نوٹ بک سے۔ داغستان میں جنم لینے والا وہ کون انسان ہوگا جو سلیمان استالسکی کی اونچی پاپاخ ٹوپی، ان کے بھیڑ کی کھال والے مہکدار کوٹ اور چمڑے کے ہلکے جوتوں سے واقف نہ ہوں؟ اگر آپ داغستان سے تعلق نہ رکھتے ہوں تو بھی میرے خیال میں آپ کے ذہن میں سلیمان استالسکی کی جو شبیہ محفوظ ہوگی وہ ان سارے لوازمات کے ساتھ محفوظ ہوگی۔ پھر ایسا ہوا
کہ حکومت کی طرف سے انہیں اعزاز دیا گیا اور میکسم گورکی نے انہیں 20ویں صدی کا ہومر قرار دیا۔ سلیمان کو ماسکو آنے کی دعوت دی گئی، جہاں ان کی ملاقات داغستانی حکومت کے ایک رکن سے ہوئی۔ اس داغستانی وزیر نے شاعر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے پیارے سلیمان، ماسکو میں اس لباس میں پھرنا تمہارے لیے زیب نہیں دیتا، تمہیں اپنا حلیہ بدلنا ہوگا۔ پھر داغستانی حکومت کی طرف سے ان کے لیے گرم سوٹ سلوایا گیا، نئے جوتے خریدے گئے، ایک گرم ہیٹ جس میں کان ڈھانپنے کا انتظام بھی تھا خریدا گیا، اوور کوٹ بنوایا گیا جس کے کالر پر سمور لگا ہوا تھا۔ سلیمان نے ایک ایک چیز کا جائزہ لیا، ایک شانے پر اوور کوٹ ڈالا، جوتوں کے تلے آپس میں ملائے اور پھر کسی نہ کسی طرح یہ ساری چیزیں طے کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیں۔ اس کے بعد کہا، بہت بہت شکریہ، یہ ساری چیزیں نئی بھی ہیں اور اچھی بھی، میرے بیٹے مسلم کے لیے بہت مناسب رہیں گی۔ اب رہا میرا معاملہ تو میں بہرحال سلیمان ہی رہنا چاہتا ہوں، گرم سوٹ یا ایک جوڑے جوتے کے لیے اپنا نام بدلنے کو تیار نہیں۔ میرے پرانے جوتے اس بے وفائی کے لیے مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ابا کو سلیمان کی جو چیزیں بہت زیادہ پسند تھیں اور جن کی وہ بے حد قدر کرتے تھے، ان میں اپنی انفرادیت کے اس طرح کے ظاہری مظاہرے سے ان کی بے پناہ دلچسپی اور محبت بھی شامل تھی۔ اپنی نوٹ بک سے سلیمان کے بیٹوں نے بار بار اس بات کی کوشش کی کہ ان کے والد کو لکھنا آ جائے۔ ہر بار سلیمان بڑے خلوص اور بڑی لگن کے ساتھ سلسلہ شروع کرتے، لیکن پھر کاغذ اور پینسل ایک طرف رکھ دیتے اور کہتے، نہیں میرے بیٹو، یہ سب نہیں چلے گا۔ جیسے ہی میں پینسل ہاتھ میں لیتا ہوں، میری نظریں دور بھاگ جاتی ہیں، کیونکہ میری ساری توجہ اس واہیات پینسل پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اپنی نوٹ بک کا ایک اور اندراج۔ افندی کاپیف سلیمان استالسکی کے دوست بھی تھے اور انہوں نے ہی ان کی نظموں کا روسی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ آپ جانیں، بعض گھٹیا اور ذلیل لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی کی دوستی برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی نگاہوں میں ان دونوں کی دوستی کھٹکنے لگی۔ انہوں نے کوشش کی کہ کاپیف کو اس شہرۂ آفاق شاعر کی نگاہوں سے گرا دیں، چنانچہ ان کے کان بھرنے لگے۔ سلیمان، افسوس ہے کہ تم روسی زبان نہیں جانتے۔ ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ افندی کاپیف ترجمہ کرتے ہوئے تمہاری نظموں کی ریڑھ مار دیتا ہے۔ وہ کبھی کچھ بڑھا دیتا ہے، کبھی کچھ گھٹا دیتا ہے، کبھی پورے مصروں کے مفہوم بدل دیتا ہے۔ ایک دن غیر رسمی بات چیت کے دوران سلیمان نے یہ مسئلہ چھیڑا، دوست، میں نے سنا ہے کہ تم میرے بچوں کو مارتے پیٹتے ہو۔ افندی نے سلیمان کا مطلب فوراً سمجھ لیا اور جواب دیا، سلیمان، تمہاری نظمیں تمہارے بچے نہیں، یہ تم ہو، تمہاری ذات ہے۔ سلیمان استالسکی ہے جس نے ان نظموں کا روپ لے رکھا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو بزرگ ہونے کی وجہ سے میں اپنے بچوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ احترام کا مستحق ہوں۔ سلیمان، مجھے یہ بتاؤ کہ کسی نظم میں مصروں کی تعداد زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا اس کا اسلوب اور اس کا بنیادی خیال اور جذبہ؟ تمہارے سامنے شراب رکھی ہوئی ہے، اگر تم اسے بے کیف بنا دو تو اس کی مقدار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، البتہ اس میں وہ مزہ نہ رہ جائے گا جسے سب اتنا پسند کرتے ہیں۔ اہم چیز شراب کی مقدار نہیں ہے، بلکہ اس کی خوشبو، اس کا مزہ اور اس کی تیزی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اہم چیز تو یہی ہے۔ اور یقیناً یہ افندی کاپیفی تھے جنہوں نے سلیمان کی تخلیقات کو روسی قارئین تک پہنچایا۔ میری نوٹ بک سے مجھے تمہارے ابا کے کلام کی کلید نہیں مل سکی، افندی نے ایک دن مجھ سے شکایت کی۔ وہ حمزہ صداسا کے کلام کا روسی زبان میں ترجمہ کر رہے تھے۔ تمہارے ابا کا اپنا انداز ہے، بظاہر وہ ہنستے نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ اداس ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ دراصل اس تعریف کے پس پشت طنز ہوتا ہے، مذاق اڑانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جب وہ مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں تو دراصل اس مذاق کے پردے میں تعریف کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے۔ میں یہ سب کچھ محسوس کرتا ہوں، لیکن روسی زبان میں اسے منتقل کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ میں ان کی شعری تکنیک اور مصروں کے مفہوم پر تو گرفت حاصل کر لیتا ہوں، لیکن جو چیز میرے بس میں نہیں آتی وہ حمزہ کی ذات ہے، خود حمزہ ہیں، جیسے کہ وہ حقیقی زندگی میں نظر آتے ہیں۔
میں چاہتا ہوں کہ روسی زبان میں حمزہ کے پڑھنے والے ان کی نظموں میں جیتے جاگتے حمزہ کو دیکھیں، جو ہمارے ہی جیسے انسان ہونے کے باوجود ہم میں سے کسی سے بھی کوئی مماثلت نہیں رکھتے۔ شاعر کے اشعار کو بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ یادوں کی ایک جھلک۔ آج مجھے میرے گاؤں کے لوگ شاعر رسول حمزہ توف کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا جب لوگ مجھے کوڑ مغز اور الہڑ سمجھتے تھے۔ مجھ میں ایک لاؤبالی پن تھا، میں کر کچھ رہا ہوتا اور سوچ کسی اور چیز کے بارے میں رہا ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ کبھی قمیض الٹی پہن لیتا، کبھی کوٹ کے بٹن اوپر نیچے ہو جاتے اور اسی حالت میں باہر نکل کھڑا ہوتا۔ کبھی جوتے کے فیتے بندھے نہ ہوتے، باندھنے کی کوشش بھی کرتا تو اس طرح بندھتے کہ فوراً کھل جاتے۔ چنانچہ لوگ میرے بارے میں کہا کرتے تھے، تعجب ہے کہ اتنے صاف ستھرے باقاعدہ اور نیک دل انسان کا بیٹا اس قدر لاپرواہ اور پھوڑ کیسے نکل گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان باپ بیٹوں میں بوڑھا کون ہے اور جوان کون، وہ جسے جوتے کے فیتے باندھنا بھی یاد نہیں رہتا یا وہ جو کبھی کوئی چیز فراموش نہیں کرتا۔ اس طرح کی باتوں کا میرے پاس ایک جواب تھا، اور وہ یہ کہ ہاں، میں نے ابا سے ان کا بڑھاپا لے لیا ہے اور انہیں اپنی جوانی دے دی ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ابا اپنی زندگی کے آخری دنوں تک جوانوں ہی کی طرح خوش سلیقگی، نرمی اور لوچ کے حامل رہے۔ انہوں نے ظاہری اور باطنی دونوں ہی لحاظ سے ہمیشہ باسلیقہ، منظم اور آداب و آئین کی پابند زندگی گزاری۔ گاؤں کا ہر فرد اس بات سے واقف تھا کہ وہ کس وقت اپنے گھر کی چھت پر کوٹ پہنے نظر آئیں گے۔ لوگ انہیں چھت پر دیکھ کر اپنی گھڑیاں ملایا کرتے تھے۔ گاؤں کے ایک نوجوان نے جو فوج میں ملازم تھا، اپنے والدین کو ایک بار لکھا تھا کہ بیداری کا بگل بہت سویرے بجتا ہے، ہمیں ٹھیک اس وقت اٹھنا پڑتا ہے جس وقت گاؤں میں حمزہ اپنی چھت پر نظر آتے ہیں۔ اگر کسی کو صبح کے وقت حمزہ سے ملنا ہوتا تو اسے معلوم رہتا کہ اسے ٹھیک کتنے بجے حنزہ کو جانے والی سڑک پر پہنچ جانا چاہیے۔ حمزہ روزانہ ایک مقرر وقت پر گھر سے کام کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ لوگ ان کے بارے میں بہت ساری باتیں جانتے تھے، مثلا یہ کہ وہ کتنی دور تک اپنے گھوڑے کی لگام تھامے پا پیادہ چلیں گے اور کب اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جائیں گے۔ لوگ ان کی سادہ سیاہ قمیص، ان کی برجس اور ان کے جوتوں سے واقف تھے جو انہوں نے خود بنائے تھے اور جن پر خود ہی روز پالش کیا کرتے تھے۔ وہ ان کی پیٹی سے واقف تھے اور ان کی داڑھی سے بھی، جسے وہ بڑی نفاست سے کتر لیا کرتے تھے لیکن کبھی مونڈتے نہیں تھے۔ وہ ان کی پاپاخ سے واقف تھے جو ان کے سر پر کچھ کسی سی محسوس ہوتی۔ ان کی ٹوپی پر بھیڑ کے جو بال تھے وہ نہ تو بہت زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ گھنے۔ ابا کا اپنا ایک انداز تھا، وہ جو کچھ پہنتے یا جو کچھ کرتے اس انداز کے عین مطابق ہوتا۔ حمزہ کے لباس میں یا رکھ رکھاؤ میں کسی تبدیلی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ تبدیلی خود انہیں بھی ناپسند تھی۔ جب ان کے کپڑے پہننے کے قابل نہ رہ جاتے اور انہیں نئے کپڑے بنوانے پڑتے تو وہ پرانے کپڑوں اور پرانی چیزوں کی ہو بہو نقل تلاش کرتے، اور اگرچہ یہ نئے کپڑے پرانے کپڑوں کی ناپ ہی کے بنتے اور تراش خراش بھی مختلف نہ ہوتی، پھر بھی وہ نئے کپڑے پہن کر کچھ دنوں تک مضطرب سے نظر آتے اور ایسا لگتا جیسے کچھ مغموم سے ہوں۔ ایک بار ان کی پیٹی گھستے گھستے ٹوٹ گئی۔ نئی پیٹی خریدنے کے لیے کچھ زیادہ پیسوں کی ضرورت بھی نہ تھی، لیکن ابا نے بڑی احتیاط کے ساتھ پرانی پیٹی کی مرمت کی اور مزید کچھ دن اسے استعمال کرتے رہے۔ یہ بات نہ تھی کہ وہ تنگ دست رہے ہوں اور اتنا پیسہ نہ رہتا ہو کہ اس طرح کے کاموں پر خرچ کیا جا سکے۔ بات صرف اتنی تھی کہ وہ جن چیزوں کے عادی ہو جاتے انہیں چھوڑنا پسند نہ کرتے۔ آخر پیٹی پھر ٹوٹ گئی۔ اب انہیں نئی پیٹی خریدنے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن اس میں بھی انہوں نے اپنی تسکین کا سامان فراہم ہی کر لیا۔ انہوں نے اس نئی پیٹی میں پرانی پیٹی کا بکسوا لگا لیا۔ وہ اپنی پاپاخ پر اس طرح ہاتھ پھیرتے جیسے وہ کوئی جیتا جاگتا میمنہ ہو۔ جب انہیں اپنی پرانی پیٹی اتنی عزیز تھی تو آپ یہ سوچ ہی سکتے ہیں کہ ان کے دل میں اپنی اس پاپاخ کے لیے کتنا پیار رہا ہوگا۔ 1941 کے موسم گرما میں جنگ چھڑ گئی۔
داغستان کی حکومت اس بات پر مصر ہوئی کہ ابا پہاڑی گاؤں چھوڑ کر مخاش قلعہ چلے جائیں۔ وہ پہاڑ کے سرد آب و ہوا کے عادی تھے، شہر میں انہیں گھٹن سی محسوس ہوتی۔ پہاڑوں پر جو گرم کپڑے وہ پہنا کرتے تھے وہ شہر کے گرم موسم میں بوجھ سے محسوس ہونے لگے، خاص طور پر ان کی پاپاخ ٹوپی اس ماحول میں قطعی ناموزوں تھی۔ حمزہ نے طرح طرح کی ٹوپیوں اور ہیٹوں کا استعمال کیا، لیکن انہیں پہن کر وہ اپنے حلیے میں اتنی تبدیلی محسوس کرنے لگتے کہ کسی طرح اپنی پاپاخ بدلنے پر تیار نہ ہو پائے، حالانکہ ہم لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہے کہ وہ کسی طرح مان جائیں۔ نتیجہ یہ تھا کہ حمزہ مخاچ قلعہ کی سڑکوں پر اس طرح گھومتے کہ ان کی پاپاخ ان کے ہاتھ میں ہوتی، وہ کچھ دیر تک اسے پہنے رہتے، پھر اتار کر ہاتھ میں لے لیتے، لیکن ایک منٹ کے لیے بھی اسے علیحدہ کرنے پر راضی نہ تھے۔